مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی باضابطہ تعمیر کروائی ہے، تعمیر جدید کروائی ہے، اور اس کو باضابطہ مکمل طور پر تعمیر کا حق، تعمیر کا شرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل رہا۔ رات کے ایک حصے میں 1400 کلومیٹر کی دوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کے طور پر طے فرماتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد اقصی اب یہ مسلمانوں کی ملکیت ہوگی۔ ترکیہ کے بادشاہ سلطنت عثمانیہ کے تحت یہ چیزیں چلتی رہتی ہے، اپنے حال پر رہتی ہے، لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار ہوتا ہے اور اس کے اندر ترکیہ کو زوال آتا ہے، خلافت عثمانی کو زوال آتا ہے، منبر و محراب کا جو مالک ہوتا ہے، جو پادری ہوتا ہے، وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود ہاتھوں میں چابی سپرد کر دیتا ہے، اور یہیں سے مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی زیر حفاظت مسجد اقصی جاتی ہے 636 عیسوی سے۔ چنانچہ 1948 کے بعد سے لے کر کے کئی بار یہودیوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، روئے زمین پر اگر کوئی سب سے مقدس مقام ہے، سب سے اچھی جگہ ہے، سب سے مبارک جگہ ہے، سب سے پاکیزہ جگہ ہے، سب سے عمدہ جگہ ہے، تو وہ جگہ اللہ تبارک و تعالی کی مساجد ہیں۔ تمام مساجد میں سب سے افضل اگر کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، اولیت اور افضلیت کے اعتبار سے، تعمیر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے افضل مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد، مسجد حرام جو مکہ میں واقع ہے، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی مسجد تعمیر کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے تو وہ مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں واقع ہے، اور دوسرے نمبر پر مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، رفعت شان کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اگر دوسرے نمبر پر کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد نبوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرایا ہے، جو مسجد نبوی ہے جو مدینے میں واقع ہے۔ تیسرے نمبر پر مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے جو سب سے افضل مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام ہے۔ پھر تعمیر کے اعتبار سے سوال ہوا کہ تعمیر کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے روئے زمین پر دوسری مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں واقع ہے۔ مسجد اقصی یہ انبیاء کا مسکن ہے، مسجد اقصی انبیاء کا مسکن رہا ہے، بہت سارے انبیاء یہاں مبعوث ہوئے اور بہت سارے انبیاء یہاں آرام فرما ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور یعقوب علیہ السلام اپنی دینی تعلیمی سرگرمی وہیں سے شروع کیا، اور یعقوب علیہ السلام کا وہ مسکن رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی اس پوری دنیا پر حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی اور پوری دنیا پر حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جنہوں نے جنات پر بھی حکومت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی باضابطہ تعمیر کروائی ہے، تعمیر جدید کروائی ہے، اور اس کو باضابطہ مکمل طور پر تعمیر کا حق،
تعمیر کا شرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل رہا۔ یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا جس کا نام یہودا ہے، یہودی اپنے آپ کو اسی سے منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پر رک کر کے یہودی اور نصرانی، صہیونی اور صلیبی کسے کہتے ہیں اس کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اگلا بیان آپ کو سننے میں مزید آسانی ہو۔ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے جو قوم، اس کو یہودی کہتے ہیں، اور عیسائی نام سے واضح ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے اس کو عیسائی بھی کہتے ہیں اور اس کو نصرانی بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں۔ یہودی کے اندر جو شرکس ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے اور لڑائی کرنے والا ہوتا ہے، جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، متشدد ہوتا ہے، اس یہودی کو صہیونی کہتے ہیں۔ اور نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر جو اس قسم کا متشدد ہوتا ہے، لڑائی کرنے والا ہوتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کو صلیبی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ بیان آگے سننے میں ضرور آرام ملے گا۔ چنانچہ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد مسجد اقصی کی ولایت، مسجد اقصی کی ذمہ داری یہودیوں کو حق حاصل ہوا، اور یہودی اس مسجد اقصی کی حفاظت نہ کر سکے۔ یہودی باوجود اس کے کہ یہ انبیاء کی مسجد ہے اور یہ مقدس مسجد ہے، یہودی اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہودی اپنے انبیاء کے تو وارث نام کے خاندان کے اعتبار سے رہے، لیکن انبیاء کے نظریے کا وارث نہیں ہو سکے، وحدانیت کے وارث نہیں ہو سکے، توحید اس کے اندر قائم نہیں رہا، اس کے اندر اخلاق باقی نہیں رہا، اس کے اندر کردار نہیں رہا، اس کی رگ و ریشے کے اندر بغاوت، رگ و ریشے کے اندر نفرت، رگ و ریشے کے اندر عداوت، اور اس کے اندر سرکشی، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ اور دین سے دوری، دین سے بیزاری، الزامات، اتہامات، یہ سب اس کے رگ و ریشے کے اندر سمایا رہا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بھی انگلیاں اٹھائی، ان کی شان کے اندر گستاخیاں کی اور بے جا ان پر الزام و اتہامات کی بارشیں کر دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر عذاب بھیجا اور بخت نصر کے تحت یہودیوں پر عذاب کو مسلط کر دیا، اور 415 سال کے بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی کا علاقہ ہے اس مسجد اقصی پر حملہ آور ہوتا ہے اور یہودیوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کوٹتا ہے، پیستا ہے اور اس کو جلا وطن کر دیتا ہے، اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے اور پھر مسجد اقصی کو فتح کر لیتا ہے۔ یہاں سے یہودیوں کی تولیت اور یہاں سے یہودیوں کا حق حفاظت اور یہاں سے یہودیوں کی نگرانی اور ذمہ داری مسجد اقصی کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہودی روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اور اپنی غلطی پر ندامت اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ سے رو رو کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ ہمیں مسجد اقصی لوٹا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 70 سال کے بعد خسرو ذوالقرنین جو ایران کا بادشاہ ہوتا ہے اس ایران کے بادشاہ کو بابل پر مسلط کر دیتا ہے، اور خسرو ذوالقرنین بابل پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ بابل پر فتح حاصل کرنے کے بعد یہودی کو آزادی مل جاتی ہے اور یہودی آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد ہونے کے بعد دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو وہ مسجد اقصی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن پھر اس مرتبہ وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا، وہ مگرمچھ کا آنسو تھا جس سے رو رہا تھا، وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا، پھر وہ اپنی سرکشی کرتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی پرانی سرگرمی میں ملوث رہتا ہے اور پرانی طرح سرگرم عمل رہتا ہے، دین سے دوری رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہر وہ خامیاں رہتی ہیں جو پہلے کر چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ 98 سال کے بعد انطاکیہ کے یونانی بادشاہ کو پھر یہودیوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو انطاکیہ کا یونانی بادشاہ یہودیوں پر کوہرام برپا کر دیتا ہے، یہودیوں پر ایسا حملہ آور ہوتا ہے کہ یہودی کے بھوے اکھڑ جاتے ہیں، اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے، جلا وطن ہو جاتا ہے، اور دور دور تک میرے محترم بزرگوں دوستو فلسطین کے ارد گرد بھی نظر نہیں آتا، فلسطین چھوڑ کر کے مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو جاتا ہے، اور پھر شہر انطاکیہ یونانی کے بادشاہوں کا مسجد اقصی پر قبضہ ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 51 سال ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتا ہے اور معراج کا پہلا سفر مکہ سے شروع ہو کر کے مسجد اقصی تک کا ہوتا ہے، جو قرآن کریم جس کے بارے میں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے ایک حصے میں 1400 کلومیٹر کی دوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کے طور پر طے فرماتے ہیں اور رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تشریف لے آتے ہیں. مسجد اقصی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے تمام انبیاء کو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو وہاں جمع فرماتے ہیں. تمام انبیاء مسجد اقصی کے اندر جمع ہوتے ہیں اور پھر مسجد اقصی میں وہ بھی جمع ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی تھی، وہ بھی جمع ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد اقصی کو نئے سرے سے تعمیر کی تھی. مسجد اقصی میں وہ انبیاء بھی جمع ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد اقصی میں رہ کر کے پوری دنیا پر حکومت کی تھی. لیکن امامت کا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام کہلاتے ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ سارے نبی سے واضح اور سارے نبی سے افضل اس لیے ہو جاتا ہے کہ تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہیں اور تمام انبیاء کے آپ امام ہیں. ظاہر سی بات ہے مقتدی اور امام کا مرتبہ ہو تو امام کا مرتبہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے. یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد اقصی اب یہ مسلمانوں کی ملکیت ہوگی، یہ کلمہ گو کی ملکیت ہوگی، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. جتنی کتابیں تھی، جتنے رسول تھے، جتنے نبی تھے، سب کی نبوت سب منسوخ ہو گئی. اسی طرح مسجد اقصی کی ولایت اس سے پہلے جن کو حاصل تھی وہ سب کا ختم ہو گیا. اور جب خود مسجد اقصی کی تعمیر کرنے والے، اس کو بنانے والے، اس کو بنیاد رکھنے والے وہاں خود موجود ہیں اور وہ آپ کو امام بنا رہے ہیں، پتہ چلا کہ آج کے بعد سے امامت کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کی امتی کو امامت کا حق حاصل ہوگا اور ان کی امتی یہاں امامت فرمائیں گے اور ان کی امتی کا ان پر حکومت ہوگی اور ان کی امتی کی زیر تحت یہ مسجد اقصی آئے گی. چنانچہ ہوا بھی ایسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کو 636 عیسوی میں فتح فرما لیتے ہیں. مسجد اقصی کے فتح کرنے کا بھی منظر کیا عجیب ہوتا ہے، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جن سے شیطان ڈرے، جن کی وجہ سے شیر اور بکریاں ایک گھاٹی پر پانی پیے، جن کا عدل و انصاف اتنا مشہور ہے کہ دنیا جانتی ہے، وہ جب مسجد اقصی تشریف لا رہے ہیں، سواری ایک ہے اور آدمی دو ہیں، ایک غلام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آقا ہیں اور باری باری سے سفر کر رہے ہیں. کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں سواری پر اور غلام نیچے ہوتا ہے، سواری کی نکیل پکڑے ہوا ہوتا ہے. کبھی غلام بیٹھتا ہے سواری کے اوپر اور آقا نیچے ہوتا ہے اور سواری کی نکیل پکڑے ہوا ہوتا ہے. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصی جب پہنچ رہے ہوتے ہیں مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، اس وقت غلام کی باری سوار ہونے کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی ہے زمین پر رہ کر کے نکیل پکڑنے کی. غلام منع کرتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم سوار رہو اور ہم نکیل پکڑ کے جائیں گے. یہ منظر دیکھ کر کے مسجد اقصی کا جو منبر و محراب کا جو مالک ہوتا ہے، جو پادری ہوتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود ہاتھوں میں چابی سپرد کر دیتا ہے اور یہیں سے مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی زیر حفاظت مسجد اقصی جاتی ہے. 636 عیسوی سے مسلمانوں کے زیر نگرانی مسجد اقصی رہتی ہے. پھر عیسائی کمبخت 1099 عیسوی 15 جولائی کو عیسائیوں کا حملہ ہوتا ہے اور عیسائی مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں. مسجد اقصی کے بچانے کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ہزاروں مسلمان جام شہادت نوش فرماتے ہیں، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. لیکن بالاتفاق پھر ایسا ہوتا ہے، بالآخر پھر ایسا ہوتا ہے کہ عیسائی مسجد اقصی کو فتح کر لیتے ہیں. یہ فتح اور یہ حکومت زیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے نوجوان کی طرح اس زمانے کے نوجوان ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر رنگریلیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور دین کی، اسلام کی، ملت کی، شریعت کی خبر سے بالکل ناشنا نہیں ہوتے.
بلکہ ان کے اندر اپنی مسجد کی بازیابی کے لیے ان کے خون کے اندر جوش مارتا ہے، اور وہ انتقام کے لیے، اپنی مسجد کی بازیابی کے لیے ہمدن کوشاں اور مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ بالآخر 12 اکتوبر 1187 کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی تشریف لے آتے ہیں اور مسجد اقصی کو فتح کر لیتے ہیں۔ آج بھی مسجد اقصی سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے۔ 1187 عیسوی کے بعد مسجد اقصی پر صرف اور صرف مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، مسلمانوں کی حفاظت میں ہوتی ہے مسجد اقصی، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ترکیہ کی خلافت قائم ہوتی ہے، اور ترکیہ کے بادشاہ سلطنت عثمانیہ کے تحت یہ چیزیں چلتی رہتی ہے، اپنے حال پر رہتی ہے۔ لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار ہوتا ہے اور اس کے اندر ترکیہ کو زوال آتا ہے، خلافت عثمانی کو زوال آتا ہے، پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوتا ہے، یہودیوں کو تحقیق کر دیتا ہے، 60 لاکھ یہودی کو، دنیا کے اندر 1/3 آبادی 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیتا ہے ہٹلر۔ اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں رہتی، اتنا بڑا ظالم ہوتا ہے ہٹلر کہ آج بھی دنیا مثال دیتی ہے کہ بہت بڑا ہٹلر بن رہا ہے، کیونکہ اس نے یہودیوں کا قتل عام مچا دیا تھا۔ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی، پاؤں رکھنے کی کہیں جگہ نہیں ہوتی یہودیوں کو۔ اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ یہودی سر چھپانے کے لیے امریکہ کا رخ کرتا ہے، وہ بھی اس کو نکار دیتا ہے۔ ایک جہاز پر سوار ہے، اس جہاز کی تصویر آج بھی منظر عام پر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کینیڈا جاتا ہے، وہاں بھی اسے کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی بھی یہودی کو اپنے یہاں جائے پناہ نہیں دیتا۔ پھر وہ ایک لیٹر لکھ کر کے، ایک تحریر لکھ کر کے فلسطین کا رخ کرتا ہے اور کہتا ہے فلسطینیوں سے کہ تم ہماری آخری امید ہو، تم ہمیں نا امید نہیں کر سکتے، ہمارے پاس رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، پاؤں رکھنے کے لیے ایک چھت نہیں ہے، ایک بارش زمین نہیں ہے، تم ہمیں تھوڑی سی زمین دے دو تاکہ ہم اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں۔ ہمارے تو پورے طور پر ہٹلر نے کمر توڑ دیا ہے، صرف چند لوگوں کو باقی چھوڑا ہے۔ قربان جائیے فلسطینیوں پر، مسلمانوں پر، کہ جو مہربان ہوا، محسن ہوا، اور اس نے فلسطینیوں نے یہودیوں کو اپنی یہاں فلسطین میں جگہ دی رہنے کے لیے، سہنے کے لیے، کیونکہ اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہاں پر ایک تاریخی جملہ ہٹلر کا یاد رکھیے، ہٹلر نے کہا تھا کہ میں نے یہ چند یہودی کیوں چھوڑا ہے، کیوں باقی رکھا ہے، یہ دنیا دیکھے گی، دنیا جانے گی، اور دنیا جب سمجھے گی تب وہ کہے گی کہ آخر ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں مارا، کیونکہ یہ چند یہودی ہیں جو دنیا کے اندر رہیں گے، پھر اپنی خباثت کی وجہ سے، اپنی بدتمیزی کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی غلاظت کی وجہ سے، اور اپنی خباثت کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ خود مثال بنے گی اور خود یہ شواہد بنے گی کہ آخر ہٹلر نے یہودیوں پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا۔ آج ان کی بات حرف بحرف صادق آ رہی ہے کہ وہ یہودی جس کو جائے پناہ کہیں نہیں تھی، جس کو رہنے کی جگہ کہیں نہیں تھی، جس کو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھا، جس کو ایک لقمہ کھانے کے لیے غذا میسر نہیں تھی، جو بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا فلسطین میں، جو ہاتھ جوڑ کر کے ایک بالش زمین مانگ رہا تھا، اور جب فلسطینیوں نے اسے جائے پناہ دی تو پھر اس نے دھیرے 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 اپنے تعلقات برٹش سے جوڑنا شروع کیا اور برٹش کی حمایت حاصل کرنا شروع کیا، برٹش کو اپنے اعتماد میں لیا، اور برٹش کو اپنے اعتماد میں لے کر کے مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا دشمن بنتا گیا، اور بالآخر برٹش اس پر مہربان ہوا، فوج اس کو فراہم کر دیا، اور جتنے بھی ذرائع آمدنی کے ذریعے ہو سکتے ہیں وہ سب اس کو دے دیا، وہ سب یہودیوں کو دے دیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ 1948 کے اندر باضابطہ اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا۔ باضابطہ اسرائیل ایک ملک بن کر کے ابھرا، اور اس ملک کو برٹش نے، اقوام متحدہ نے، امریکہ نے وغیرہ ذالک نے اس کو ملک مانا، ملک کو تسلیم کر لیا، اور پھر اس کو اقوام متحدہ نے ایک خاص جگہ دے دی تھی کہ تم یہاں سے لے کر کے یہاں تک تمہارا دائرہ ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک تمہاری سرحد ہے، یہاں تک تمہارا بارڈر ہے، تم یہاں رہو گے اور فلسطین ادھر رہیں گے۔ لیکن وائے افسوس صد افسوس کہ وہ چنگاری شعلہ جوالہ بن گیا جس پر فلسطینیوں نے مہربانی کیا تھا۔ چنانچہ 1948 کے بعد سے لے کر کے کئی بار یہودیوں نے
مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، فلسطینیوں کو بے گھر کیا ہے، فلسطینیوں کے معصوم بچوں کو قتل کیا ہے، فلسطینیوں کے زمینوں کو قبضہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ آپ تمام حضرات سے انتہائی عاجزانہ، مخلصانہ، مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی نماز میں دعا فرمائیں، روزہ رکھ کر دعا فرمائیں، نوافل پڑھ کر دعا فرمائیں، تہجد پڑھ کر دعا فرمائیں، ہو سکے تو نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھ کر دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی کی حفاظت فرمائیں، اللہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کا حامان، شداد، فرعون، نمرود جیسا حشر فرمائے، اور ہمارے فلسطینی بھائی کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب